اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک کا ہر لفظ شفا ہے، اور بعض عملی تجربوں سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی قسم کا کوئی عارضہ لاحق ہو، کوئی ذہنی الجھن یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کوئی جادو ہو یا جن آسیب کا سایہ ہو، سورہ رحمان ہر ایسی تکلیف، بدبختی اور نحوست کے لیے شفا ہے۔ یاد رکھیے کہ الرحمن اللہ عز و جل کی صفت خاص ہے، جو کہ بحیثیت رحمان تمام انسانوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب، فرقے یا کردار کے مالک ہوں، سب پر یکساں مہربان ہے، اور کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی اچھے کام کرے یا برے، اس ذات پاک کی مہربانیاں سب کے لیے یکساں ہیں۔ بالخصوص قرآن پاک کی تلاوت سننے کے سلسلے میں جب آنکھیں بند کر کے اور ذہن کو خالی کر کے صرف اللہ کا تصور باندھ کر بیٹھتے ہیں تو قلب و ذہن میں اللہ کی یکسوئی آپ کو رحمت کے نور سے منور کر دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد انسان بڑی بڑی ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے نکل جاتا ہے، اور کیسے میڈیکل سائنس بھی آج سورہ رحمان کی افادیت کے آگے سربسجود ہے۔ محترم ناظرین، ہیپاٹائٹس یعنی یرغان کے امراض سے متعلق دنیا بھر میں کافی مایوسی پائی جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں اس وقت ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا مریضوں کی رجسٹرڈ تعداد 40 کروڑ ہے، جبکہ پاکستان میں رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایسے میں میڈیکل سائنس کی بے بسی انسانی ذہن اور معاشرے کی تباہی کا پیغام دے رہی ہے، مگر سورہ رحمان کے سننے سے یہ مرض چند ہی ایام میں وجود سے ایسے غائب ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ جی ہاں، یہ بات سچ ہے کہ سورہ رحمان کے ذریعے لوگوں کی ذہنی، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا یقینی علاج ہوتا ہے۔ سورہ رحمان کی قرآن تھراپی کے ذریعے لا علاج مریضوں کا کامیاب علاج ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ سورہ رحمان سننے سے ان کی بہت سی پیچیدہ بیماریاں ختم ہو چکی ہیں۔ جب کوئی مکمل طور پر اپنی توجہ سورہ رحمان کی طرف کر کے تلاوت سنتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تو سورہ رحمان کی ہر آیت سننے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جب تلاوت سننے کے بعد وہ پانی کا گلاس پیتا ہے تو وہ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جس طرح انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ ناظرین، سورہ رحمان کے ان مشاہدوں کا جب ناروے میں پتہ چلا تو ناروے اوسلو میں پرائم ٹی وی سے یہ پروگرام پوری دنیا میں دکھایا گیا۔ سورہ رحمان کے پروگرام کی افادیت نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ پروگرام میں بتایا گیا کہ جو لوگ دکھی، الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہوں وہ سورہ رحمان کی تلاوت دن میں 3 مرتبہ متواتر 7 دن تک سنیں۔ 7 دن کے بعد انہیں ان بیماریوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ لاہور کے سروسز ہسپتال میں آنے والے ہزاروں مریض کلام الہی سن کر صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ سورہ رحمان کی تلاوت سے مریضوں کا علاج اسلام آباد کے پیمز ہسپتال، پشاور کے رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ اور لاہور کے سروسز ہسپتال کے علاوہ لاہور کے جناح ہسپتال، اتفاق ہسپتال، راولپنڈی کے نوری ہسپتال اور ملتان کے ہسپتالوں میں بھی کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے کلام سے شفا بانٹنے والے لاہور کے سینئر ڈاکٹر محمد جاوید احمد کا کہنا ہے کہ ان کی ہمشیرہ بھی سورہ رحمان کی تلاوت سننے سے مکمل صحت یاب ہو چکی ہیں۔ ان کے بعد سلیم نامی 40 سالہ ایسا مریض بھی صحت یاب ہوا ہے جو کہ ہیپاٹائٹس کا مریض تھا۔ یہ علاج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے کسی کے کہنے پر قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد اس نے بتایا کہ وہ ناقابل یقین حد تک صحت یاب ہونے لگا۔ اسی طرح ڈاکٹر جاوید احمد بھی سورہ رحمان کی تلاوت سن کر موذی مرض سے شفا یاب ہوئے۔ ڈاکٹر جاوید احمد کہتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ شروع میں اس طرح کی باتوں کو میں بھی مذاق سمجھتا تھا، لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ لاہور کے ایک اہم ہسپتال کے آئی سی یو میں میری ڈیوٹی تھی۔ اس آئی سی یو میں ایڈز کا ایک مریض داخل ہوا جس کو ہمارے آئی سی یو کی سب سے زیادہ محنتی اور ذمہ دار نرس شازیہ اکرام اس مریض کو انجیکشن لگا رہی تھی، اور میں بھی پاس ہی موجود تھا۔ چونکہ مریض کافی تکلیف میں تھا اس لیے نرس سے سرنج کنٹرول نہ ہوا اور نرس کے ہاتھ میں پکڑی سرنج کی سوئی میرے ہاتھ پر لگ گئی۔ یہ محض ایک اتفاق تھا، لیکن ایڈز کے مرض میں مبتلا مریض والی سرنج کی سوئی اس طرح دوسرے شخص کو چبھ جانے کا مطلب واضح تھا۔ گویا میرے لیے ایک اذیت کا دور شروع ہو چکا تھا، لیکن میں اپنا مسئلہ گھر والوں کو بھی بتانے کی پوزیشن میں نہ تھا اور نہ ہی کسی اور کو بتا کر مزید مسائل پیدا کرنا چاہتا تھا۔ یہ واقعہ صرف ہمارے پروفیسر شیخ یونس، نرس شازیہ اکرام اور میرے علم میں تھا۔
مجھ سمیت سب کو معلوم تھا کہ ایڈز کا علاج نہیں ہے، البتہ سوئی کے ذریعے وائرس منتقل ہونے کے اثرات کو پھیلنے سے روکنے کے لیے 20 گھنٹے کے اندر اندر جو انجیکشن لگوانا ضروری ہوتا ہے وہ میں نے لگوا لیا، مگر یہ میرے لیے سخت اذیت کا دور تھا اور ہر 3 ماہ بعد میں ٹیسٹ کرواتا۔ ٹھیک 6 مہینوں کے بعد میرا ہیپاٹائٹس پازیٹیو آیا اور 1 سال کے اندر اندر ایڈز بھی پازیٹیو آنا شروع ہو گیا۔ نرس جس کے ہاتھ سے سرنج غلطی سے میرے ہاتھ میں چبھ گئی تھی، اس نے اسی وجہ سے ملازمت بھی چھوڑ دی۔ اس دوران میری ہمشیرہ کو وائرل نمونیا ہو گیا، لہٰذا گھر والے انہیں میرے پاس اتفاق ہسپتال لے آئے۔ جب میں نے چیک کیا تو ہمشیرہ کے دل اور پھیپھڑوں میں سوزش پیدا ہو چکی تھی۔ بہن کی حالت اچھی نہ تھی، میں کافی پریشان تھا کہ اسی دوران ہسپتال کی ایک جونیئر ڈاکٹر میمونہ میرے کمرے میں آئیں۔ بڑے نرمی اور عاجزی کے انداز میں ڈاکٹر میمونہ مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ سر، کیا میں آپ کی بہن کی خبر لے سکتی ہوں؟ میں نے دل میں سوچا کہ روایتی جونیئر ڈاکٹرز کی طرح مجھے خوش کرنے کے لیے یہ میری بہن کو ICU میں دیکھنے جانا چاہتی ہے۔ بہرحال میں نے ڈاکٹر میمونہ سے کہا کہ آپ دیکھ سکتی ہیں۔ میں اس دوران اپنے کمرے میں ہی رہا کہ تھوڑی دیر بعد والدہ کا فون آیا کہ آپ ICU میں آئیں۔ میں ICU میں گیا، کیا دیکھا کہ بہن بیڈ چھوڑ کر کھڑی تھی اور والدہ سے کہہ رہی تھی کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے گھر لے چلو۔ میں یہ دیکھ کر اور پریشان ہوا کہ بہن کے غالباً ذہن پر اثر ہو گیا ہے، ورنہ اس حالت میں ICU چھوڑ کر گھر جانے کی بات کیسے کر سکتی ہے۔ میں نے بھی بہن سے کہا کہ ابھی گھر نہیں جا سکتی، آپ بہتر ہو بھی گئی ہیں تو بھی یہیں رہنا ضروری ہے، لیکن بہن اس بات کو نہ مانی، بلکہ اس نے ویل چیئر بھی قبول نہیں کی۔ 2 منزلوں کی سیڑھیاں آسانی سے اتر کر گھر روانہ ہو گئی۔ میں جب والدہ کے بلانے پر ICU میں آیا تھا تو مجھے وہ منظر یاد آنے لگا جب ڈاکٹر میمونہ میری بہن کو موبائل سے سورہ رحمان سنا رہی تھی۔